توحید. کیا ہے؟ سارے بولو ذرا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے. کیا ہے عقیدہ توحید؟ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں وحدہ لا شریک ماننا. ذات میں اور سارے بولو. مجھے تقریر نہیں آتی, میں نے آپ کو سبق یاد کرانا ہے تھوڑا. اللہ کو ذات اور صفات میں وحدہ لا اکیلا ماننا. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی. ذات میں اکیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے والدین نہیں ہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کے کوئی بہن بھائی نہیں. قل هو اللہ, اللہ کہہ دیجئے اللہ. مشرکین مکہ نے سوال کیا اور بعض روایات میں یہود نے سوال کیا کہ اللہ جل شانہ کا نسب بیان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کا نسب بیان کرو. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل سورت مبارکہ لے کر نازل ہوئے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. آدھا مانا ہے. بے نیاز کس کو کہتے ہیں پتہ؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو. میں کیونکہ پہلی کلاس کا طالب علم اس لیے لفظوں کے معنی بھی بتلایا کرتا ہوں. بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج. تو یہ صمد کا آدھا معنی ہے. صمد کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو, ساری دنیا اس کی محتاج ہو. اللہ جل شانہ وہ کسی کے محتاج اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے. اللہ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد ہم بے نیاز مانا کرتے ہیں. یہ اردو زبان میں تھوڑا لفظ ہے کہ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. حقیقت میں کیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو, ہر کوئی اس کا محتاج ہو. لہذا ساری کائنات اپنے بننے میں, اپنی بقا میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی. ساری کائنات کے اسباب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. آج ہمیں جو کچھ اسباب سے ہوتا نظر آ رہا ہے, اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے ہوتا ہے. مسبب الاسباب سے ہوتا ہے. یہ اسباب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج جی, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی یہ جو معجزات ظاہر کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر, اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کسی کا محتاج. آپ نے سینکڑوں بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون مروانا چاہتا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا, خواتین کو زندہ رکھا کرتا تھا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین نے اس کی کئی وجوہات لکھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا. خواب فرعون نے یہ دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی اور اس نے سارے مصر کو جلا دیا. البتہ بنی اسرائیل کے گھر باقی رہے. جب فرعون نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو معبرین نے کہا بنی اسرائیل سے ایک شخص اٹھے گا جو اٹھ کر تیری سلطنت کو تباہ کر دے, اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے. اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتلایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے. فرعون نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. اب ان کو یہ فکر ہوئی قبطیوں کو کہ اگر یوں بچے قتل ہوتے رہے تو بنی اسرائیل تو ایک عرصے سے ہماری غلامی کر رہے ہیں, ہمارا کیا بنے گا؟
یہ نظام کیسے چلے گا؟ لہذا فرعون سے سفارش کی کہ ہر سال بچوں کو قتل نہ کیا جائے، 1 سال قتل کر دیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب والدہ ماجدہ پریشان ہو گئی۔ قرآن کریم نے عجیب منظر کشی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ قرآن عجیب فصاحت۔ ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا، ہم نے الہام کیا، ان ارضعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اس ماحول میں دودھ پلانا کیسے ممکن ہے جب باہر پولیس کھڑی ہو اور ہر گھر میں؟ عجیب بات پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں کہ فرعون نے باقاعدہ لیڈی پولیس بنائی، لیڈیز جو دائیں بھی تھی، ڈاکٹر بھی تھی، اور وہ ڈاکٹر لوگوں کے بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کر معلوم کرتی تھی کہ کوئی عورت امید سے تو نہیں۔ اس ماحول اور معاشرے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ادھر تلاش کرنے والے پولیس افسران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ اب اس ماحول میں رب کہتا ہے موسیٰ کی ماں دودھ پلائیے۔ قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں خوف پیدا ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس موسیٰ کو دریا میں ڈال دے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، موسیٰ کی ماں ڈالتے ہوئے بچے کو دریا میں گھبرا نہ جانا، وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈال دینے کے بعد غمگین نہ ہو جانا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میرا وعدہ رہا، میری تیری کمٹمنٹ رہی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں تیرا بچہ بھی لٹاؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی بھی بناؤں، لٹاؤں گا بھی اور نبی بھی بناؤں۔ ایک ہے نظر، ایک ہے خبر۔ نظر کہتی ہے موسیٰ کی ماں بچہ مر جائے گا، مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دریاؤں میں نہیں ڈالا کرتی۔ عقل کہتی ہے موسیٰ کی ماں عقل کرو، ایسا نہ کرو، بچہ مر جائے گا۔ مگر خبر کہتی ہے موسیٰ کی ماں بچہ دریا میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یقین عقل پر، نظر پر نہیں ہے، خبر پر ہے، اللہ کے حکم پر ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا۔ اب اللہ چاہتا تو دریا جو صندوق ہے اس کا رخ دوسری طرف پھیرتا، مگر نہیں، دریا کے کنارے پر فرعون کا محل، دونوں میاں بیوی دریا کے کنارے بیٹھے، صندوق کا رخ ادھر پھیرا، صندوق چلتے چلتے فرعون کے قدموں میں پہنچا، دیکھا تو ایک حسین بچہ صندوق کے اندر ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا نکال لو، ہم بے بلد ہیں، نابلد ہیں، ہم اس بچے کو پالیں گے۔ نکال لیا، فرعون کے گھر میں پہنچا دیا۔ ہے توجہ؟ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، واقعہ سنانا میرا مقصود۔ کہاں پہنچا دیا؟ بولو بولو، رہ گئی اب کوئی بات پیچھے؟ جی
کوئی سبب رہ گیا پیچھے؟ فرعون کے گھر پہنچا دیا، فرعون نے نکال لیا، نکال کے فرعون گود میں لے کر بیٹھ گیا، کوئی رہ گیا پیچھے سبب؟ میں اپنے انداز میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ جل شانہ نے کہا، تقدیر نے پکار کر کہا، او انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے فرعون، یہ ہے میرا موسیٰ جس کے لیے تو نے 90,000 بچوں کو قتل کیا ہے، تو جنگلوں میں پھر رہا ہے تلاش کرتے ہوئے، میں نے اٹھا کر تیری گود میں پہنچایا ہے، تم میرے موسیٰ کو مار کر دکھانا، میں نے تیری گود میں نہ پالا تو مجھے خدا نہ کہنا۔ پھر پالا ہے کہ نہیں پالا؟ اس کی گود میں پالا ہے کہ نہیں پالا؟ اللہ الصمد، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج، دشمنوں کے گھر بھی پال دیا کرتا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، کیوں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام آتے تھے، زیارت کر کے درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے، دوسرے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فکشف عن وجہہ، چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا، فقبلا، حضور علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ محدثین لکھتے ہیں حضرت ابو بکر سے پہلے بھی کسی کو جرأت نہ ہوئی، ابو بکر کے بعد بھی کسی نے بوسہ نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور کو، نبی کو بوسہ دینے کے لیے بھی انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی پر کسی کا لب لگے تب بھی انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا لب کسی پر لگے تب بھی انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب دائیں آئی ہیں مگر جناب موسیٰ آنکھ نہیں اٹھا رہے، لب نہیں کھول رہے، دودھ نہیں پی رہے، کیونکہ انتخاب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلتے چلتے پہنچ گئی، کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک خاتون کو جانتی ہوں، جو بچہ کسی کا دودھ نہ پیتا ہو اس خاتون کا دودھ پی لیتا ہے، لہذا بچے کو میرے ساتھ بھیجا جائے۔ فرعون نے کہا جاؤ اس خاتون کو بلا کر لاؤ، بھاگتی ہوئی والدہ صاحبہ کے پاس پہنچی، سانس چڑھا ہوا ہے، اماں جان کام بن گیا، ایسے ایسے میرے بھائی کو نکالا، فرعون یہ کہتا ہے اس کو دودھ پلاؤ، ہم اس کو پالیں گے۔ ہے توجہ آپ کی؟ کیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پھر چلیے پیچھے، ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا بچے کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خوف ہو جائے پھر دریا میں ڈال دینا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارا بچہ تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ ہے یاد آپ کو بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر ایک افسانہ سنایا اور ماں کو قائل کرنے لگی جانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک منٹ کے لیے ٹھہری اور کہا اللہ مجھے تو یہ کہا تھا کہ بچہ تجھے واپس کیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے وہاں بلایا جائے گا، لہٰذا میں وہاں نہیں جاؤں۔ یہ ہے خبر کا یقین، اللہ کے وعدے پر یقین، یہ ہے خبر کا یقین، بن دیکھے اللہ کے وعدے پر یقین۔ اور ایمان کامل کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بولی بن دیکھے یقین۔ بن دیکھے یقین پر ایک عجیب قصہ یاد آیا، خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ قصے جو ہوتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، تائید کے لیے ہوتے ہیں، تائید کے طور پر پیش کر رہا ہوں، دلیل کے طور پر نہیں۔
ہارون، خلیفہ ہارون رشید، صبح کا وقت ہے، دریا کے کنارے اس کا محل ہے، میاں بیوی جا رہے ہیں. بیوی کون ہے؟ زبیدہ. میاں بیوی جا رہے ہیں، زبیدہ آگے آگے ہے، ہارون پیچھے پیچھے ہے. بیویوں کے پیچھے چلنا بادشاہوں کی پرانی عادت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات توجہ سے سمجھیں گا. آگے آگے جا رہی ہے زبیدہ، پیچھے پیچھے ہارون. تو تھوڑا سا جو چلے تو آگے خواجہ بہلول بیٹھے، مجذوب ہے. مجذوب کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے اس کو کوئی اپنا ہوش نہ رہے. حقیقی محبت میں فنا ہو، حقیقی مجذوب ہو. بہلول بیٹھا ہے اور ریت پڑا ہوا ہے، دریا جو ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو ریت پر بیٹھ کر کوٹھے بنایا کرتے ہیں، مکان بنایا کرتے ہیں. تو بہلول بیٹھا مکان بنا رہا. پوچھا زبیدہ نے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. تو کیا کرے گا کوئی تیرے اس مکان کو لے کر؟ بہلول نے کہا جو آج مجھ سے یہ مکان خریدے گا نا اس کو جنت میں ایک محل ملے گا. کتنے پیسے لوگے؟ 1 درہم. عورتیں بیچاری باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، جلدی سے درہم نکالا اور کہا یہ کوٹھا مکان مجھے دے دو. خرید لیا. پیچھے پیچھے ہارون آ گیا. کیا کر رہا ہے؟ مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. کتنے کا؟ 1 درہم کا. کیا کرے گا کوئی تیرے اس مکان کو لے کر؟ کہا جو آج مجھ سے مکان خریدے گا نا اس کو جنت میں ایک محل ملے گا. میں جا کام کر رہا ہوں، تو جنت کا ٹھیکیدار ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. بعض اوقات بعض واقعات عبرت بن جایا کرتے ہیں اور اللہ عبرت کا کہیں سے سما کر دیا کرتا ہے کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں. رات کو ایسا ہوا ہارون رشید سوئے تو خواب میں جنت کی زیارت، جنت کو دیکھا، جنت میں داخل ہوئے، جنت کی سیر کر رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک مکان دیکھا بڑا خوبصورت ہے اور اس پر زبیدہ لکھا. ٹھہر گئے. مکان کس کا ہے؟ کہا زبیدہ کا. اچھا مجھے اندر جانے کی اجازت ہو؟ نہیں نہیں یہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اچھا کہاں سے لیا اس نے مکان؟ کہا بہلول سے خریدا ہے. بس خوف تھا، آنکھ کھل گئی، غصہ آ گیا، میں نے کیوں نہیں خریدا. بس اب صبح جب آدمی کو انتظار ہو صبح ہی دور ہو گئی. ساری رات ہارون کروٹیں بدلتا رہا. صبح بس نماز پڑھ کے ہارون تو بھاگ پڑا اور جناب بہلول کو تلاش کرنا شروع کر دیا. بہلول تو گیا. ہارون رشید نے صبح چلنا شروع کیا، دریا کنارے چلتے 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 سورج غروب، مگر بہلول نہیں. سورج جب غروب ہونے کو آیا تو اس وقت ایک کنارے بیٹھا بہلول ملا اور وہی مکان بنا رہا. اوے بہلول تیرا بھلا ہو جائے، تیرا مروا دیا مجھے، میں تو تجھے تلاش کر کر کے مر گیا. کیا کر رہا ہے تو؟ میں مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ اس نے اب دیکھا، دیکھ کے کہا ہارون تم یہ مکان نہیں خرید سکتے، تم یہ مکان نہیں خرید سکتے. اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، میں کیوں مکان نہیں خرید سکتا؟ اس نے کہا ہارون تیری سلطنت کی قیمت تھوڑی ہے، اس مکان کی قیمت زیادہ ہے. ارے بہلول کل تو 1 درہم کا دے رہے تھے اور آج مجھے کہتے ہو کہ تمہاری سلطنت کی قیمت تھوڑی ہے. اس نے کہا ہارون کل بن دیکھے سودے تھے، آج دیکھ کر سودا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا انا رادوہ الیک، میرے ساتھ تو وعدہ یہ تھا کہ تیرا بچہ تجھے لٹایا جائے گا،
لہذا میں نہیں جاؤں. قصہ چلتا رہا. بالآخر فرعون نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے اس وقت تک کے لیے ہم تمہارے سارے خاندان کو ایک